बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी बीवी हर शाम दाता दरबार से लंगर की देग लाती और दरवाज़ा बंद करके खाती। जब बाहर निकलती तो देग खाली होती। एक दिन बीवी बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर बोला इसे खुराक की कमी है। ये भी सुनकर मेरा सर चकरा गया। अगले दिन पहले ही कमरे में चुप कर बैठ गया। फिर यूं ही देखकर ढक्कन हटाया तो ये देखकर जान निकल गई कि उसमें बीवी के 12। आज मैं अपनी बीवी के पीछे पीछे उस कमरे तक जा रहा था जहां बैठकर मेरी बीवी रोज एक देग खा जाया करती। क्या ऐसा कभी किसी ने सुना था कि कोई औरत इतना सारा खाना एक ही टाइम में खा जाती हो? हम दोनों मियाँ बीवी घर में अकेले रहते थे। मुझे तो अपनी बीवी पर शक होने लगा था कि वो इंसान है भी या नहीं, लेकिन थी तो वो इंसान ही, पर हरकतें इसकी निहायत गैर इंसानी थीं। वो एक ही वक्त में पूरी देग खा जाया करती। लेकिन आज उससे पहले मैंने उस देग पर हाथ डाल दिया था जो देग घर में बाहर से आती थी। मेरी बीवी निहायत सुस्त थी। वो घर में खाना भी नहीं बनाती थी। देग मेरे सामने पड़ी थी। अब मुझे बस ये देखना था कि इसके अंदर क्या है। इस देग में से किसी भी खाने की खुशबू नहीं आ रही थी। इसे बहुत मजबूती से बंद किया गया था। कोई गड़बड़ थी। मैंने इस घर में पिछले कुछ महीनों में ऐसी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें देखी थीं कि मुझे अपनी बीवी से कुछ भी बैद नहीं था। मुझे पता था वो कुछ भी कर सकती है। बिलाखिर मैंने देख कर ढक्कन उठाया, अपने हाथों से हटा दिया। ये देखकर हैरान रह गया कि उसके अंदर तो मेरी बीवी के 12। मेरा नाम मुनीब है। शादी की उम्र निकलती जा रही थी। रिश्तेदारों ने मिलकर मेरी शादी करवा दी। लड़की का रिश्ता भी रिश्तेदारों ने ही ढूंढा, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। यूं समझे सबने नेकी की खातिर मेरी शादी करवा दी, क्योंकि मैं बहुत ही फूहड़ किस्म का मर्द था। मुझे खाने पकाने नहीं आते थे, लेकिन घर में कच्चे पके खाने बनाकर खाता और होटल्स के खाने खाकर मेरे मैदे में अल्सर हो गया था। अकेले रहने के बावजूद भी मुझे अपने काम खुद करने का सलीका नहीं आया था। रिश्तेदार अच्छे तो थे, पर इतने भी अच्छे नहीं थे कि अपने घर में रहने को जगह दे दें। मेरे पास किराए का ही सही मकान तो था, लेकिन इस मकान को घर बनाने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। मेरे रिश्तेदारों ने मुझ पर यही करम किया कि मेरी शादी करवा दी। मेरी बीवी देखने में मुनासिब शक्ल सूरत की मालिक थी, पर बहुत ही दुबली पतली थी। लेकिन उसकी उम्र भी मेरी उम्र से कदरे थोड़ी ही कम थी। इतनी उम्र तक तो लड़कियों के आजकल कोई भी रिश्ते नहीं लेता था, लेकिन मैं तो मजबूर था। मेरी बीवी को मैंने शादी से 2 दिन पहले देखा था, फिर शादी वाले दिन, लेकिन इन तीनों दफ़े में ही मेरी बीवी कुछ अजीब तरीके से पेश आ रही थी, जैसे इसके दिमाग में दुनिया भर की बातें चल रही हों। वो कभी अपनी अम्मी के कानों में कुछ बुड़बुड़ाती तो कभी अपनी बहन के कानों में। अजीब तरह से आंखें मटका रही थी, आसपास देखती जाती, जाने क्या सोच रही थी। ऐसी कौन सी बात थी जो वो सबके सामने नहीं कर सकती थी। शादी वाले दिन भी यही सब चलता रहा। उसे अपने साथ ले आया। उसका मोहल्ला और वो मोहल्ला जहाँ मैं रहता था, उसमें 2 घंटे का फासला था, क्योंकि ये बड़ा शहर था। शादी वाले दिन जब कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी इधर उधर ही देख रही थी। उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कराने के लिए मुझे उसे पुकारना पड़ा। मैंने उसे कहा, आज से ये घर तुम्हारा है। तुम इस घर में जो भी है वो तुम्हारा है। इस घर को घर बनाना तुम्हारा काम है। मैं वलीमे की सुन्नत पूरी नहीं कर सकता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। बस यूं समझो हमारी ज़िंदगी का आगाज़ हो गया है। मेरी बीवी ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ बोला कि जी, यानी एक लफ्ज़ जी, बस इतना ही कहा और सर हिला दिया। इसका मतलब था पूरी बात को समझ रही है। मैं भी खुश हो गया। चलो, ज़्यादा बातूनी बीवी भी अच्छी नहीं होती। बीवियाँ तो वैसे ही इंसान का सर खा जाती हैं। औरतें बातूनी होती हैं। अगर वो कमगो थी तो ये बहुत अच्छी बात थी। अगले दिन उसे छोड़कर ऑफिस गया। जब वापस आया तो सामने का मंजर देखकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मेरे घर के सहन में एक देग पड़ी थी, जबकि मैंने अपनी बीवी को कह दिया था कि वलीमा नहीं करना। फिर उस देग का ताल्लुक किस चीज़ से निकलता था? मेरी बीवी वहाँ आई तो उसे देखकर भी हैरान हुआ। वो दुल्हन की तरह तैयार बैठी हुई थी, वैसे अच्छी लग रही थी। मैंने कहा, ये तैयारी कैसी है? पर मेरी बीवी ने जैसे ही सुना नहीं और ख़ुद ही उस देग को घसीट कर एक कमरे में ले गई। मेरे घर में 2 कमरे थे। एक कमरा मेरी बीवी का था, दूसरे कमरे में इधर उधर सामान पड़ा था। मुझे घर की सेटिंग का कोई तजुर्बा नहीं था।
वो उसी कमरे में चली गई और मुझे बिना कुछ बताए या मेरे किसी सवाल का जवाब दिए बगैर उसने फाटक से दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर से ऐसी आवाज़ें आने लगीं, कोई जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, निहायत ही गैर इंसानी तरीके से। मैं दरवाजे पर कान लगाए खड़ा था। ये मेरी बीवी किस किस्म की थी जो ना मुझे किसी बात का जवाब देती, ना कुछ बताना मुनासिब समझती। इसने ये देख कहाँ से ली थी और इसके लेकर वो कमरे में क्यों छुप गई थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो हाथ से अपना मुंह साफ कर रही थी। देख उसने निकाल कर एक तरफ रख दी। मैंने उसकी तरफ देखा, बीवी अंदर कमरे में चली गई थी। देख बिल्कुल खाली थी। क्या मेरी बीवी ने वो सारा खाना खा लिया था, वो भी आधे घंटे में? मैं फिर उस कमरे में गया तो वहाँ ज़मीन पर कुछ खाना गिरा हुआ था, बाकी खाना कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मेरे घर में तो फ़िलहाल फ्रिज भी नहीं था। बीवी को जाकर चेक किया तो वो अपने कमरे में सुकून से सो रही थी। एक तो इतनी बड़ी देग मंगाकर उसे खा गई, ऊपर से ये भी ना किया कि एक प्लेट मेरे लिए ही रख देती। मैंने वही रात का सालन कर सोचने लगा, शादी के बाद भी ये सारे काम खुद करने थे तो फिर शादी क्यों की थी। मैं खाना खाने के लिए ही घर आया था, थोड़ी देर बाद वहाँ से वापस चला गया, लेकिन रात को आया तो सामने के मंजर में कुछ तब्दीली आ गई थी। मेरी बीवी तैयार होकर खड़ी थी। उसने बहुत अच्छा खाना बनाया था, बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। उसने टेबल पर खाने लगा दिया। मुझे कहा, आप हाथ मुंह धो लें। बिलाखिर मुझे एहसास हुआ जैसे मेरी नई नई शादी हुई है। दिल में बहुत खुश हो गया। बीवी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, लेकिन जब रात हुई तो एक नया तमाशा मेरा इंतज़ार कर रहा था, और वो ये कि मेरी बीवी कमरे में नहीं थी। और जब उसे तलाश किया तो मुझे मिल गई, पर वो किचन में खड़े होकर खाना बना रही थी। जब मैंने उसे बुलाया तो वो बुरी तरह चौंक गई। कहने लगी कि तुमने मुझे डरा दिया। मैंने कहा, डरा तो तुम मुझे रही हो, रात के टाइम किचन में खड़ी होकर क्या कर रही हो? कहने लगी, सुबह गैस नहीं आती, ना रही हूँ। बात तो बजा थी, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी। मैंने उसे कहा, 12 बजे के बाद गैस आती है, मैं 2 बजे घर आता हूँ, तुम 12 बजे के बाद आराम से खाना बनाना। अपनी नींद खराब करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने जब गौर किया तो वो बहुत ज़्यादा खाना बना रही थी। इतना खाना तो हमारे घर में नहीं बनता था, क्योंकि हम 2 ही लोग थे। मेरी बीवी ने कहा, नहीं, सुबह मुझे आराम करना होता है, अभी काम ख़त्म करके जाऊंगी तो सुकून से सो जाऊंगी। मैंने कहा, तुम्हारी हरकतें थोड़ी अजीब हैं। कहने लगी, यहाँ सब लोग मुझे यही कहते हैं, लेकिन अब आपके साथ रहना है तो मुझे बर्दाश्त करें। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, चलो आ जाओ, अब बस करो, बाकी खाना सुबह बना लेना। लेकिन वो कहने लगी, नहीं, मुझे आज ही ये काम करना है। मेरी बीवी खाना भी बहुत ज़्यादा बनाती और खाती भी बहुत थी। अजीब बात यह कि उसे कमरे में जाकर खाती, इसके अलावा उसे कमरे में जाकर खाती, इसके अलावा वो रोज़ एक देग भी मंगवाती, लेकिन इस देग के पैसे वो कहाँ से ला रही थी। मैं तो अभी तक उसे जेब खर्च नहीं देता था। अगर उसे सलामी में भी पैसे मिले थे तो वो पैसे कब तक चलने थे। मैंने उससे पूछ लिया कि ये देग का क्या सिस्टम है। वो कहने लगी, खाने की देग का क्या सिस्टम है। मैंने कहा, देग क्यों मंगवाती हो? बीवी कहने लगी, जाहिर है खाने के लिए मंगवाई जाती है, इसके पैसे कहाँ से लेती हो? देग आजकल कौन सी सस्ती है? मेरी बीवी ने कहा कि इस सब में उसके पैसे नहीं लगते। अगर पैसे लगते तो मैंने पैसे देने थे क्या? मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है। अगर तुमको इतनी भूख लगती है कि तुम्हारा खाना मैं पूरा नहीं कर पाता, तो फिर मेरे साथ तुम्हारा रहने का क्या फ़ायदा? तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करना ही मेरा काम है, लेकिन तुम इतना खाना कैसे खा जाती हो? मेरी बीवी ने कहा, मुझे बहुत काम है, मैं इस तरह आपके साथ बातें नहीं कर सकती, मुझे मेरा काम करने दें। उठकर चली गई। अजीब है, ना वो मेरे पास बैठती, ना मुझसे बात करती, बस अपनी ही दुनिया में मसरूफ़ रहती। इतना खाना खाती कि पता नहीं खाना कहाँ जाता। देखने में तो दुबली पतली सी थी। मैं तो उसे देखकर खुश हुआ था, क्योंकि मुझे तो बड़ी पतली लड़कियां अच्छी लगती थीं, लेकिन मुझे क्या पता था मुझे एक दुबली पतली बीवी मिलेगी, लेकिन वो खाना 10 औरतों के बराबर खाती होगी। वही खाना वो मुझे क्यों नहीं देती थी? क्या मेरी बीवी भूखी होने के साथ खुदगर्ज भी थी? वो भी इस हद तक। अब तो घर आने का दिल नहीं करता था। बीवी अपनी ही दुनिया में रहती, खाना ही उसके लिए सब कुछ था। मेरा उसे कोई ख्याल नहीं था। हमारी अभी शादी हुई है, कोई फरमाइश भी नहीं करती थी कि आज कहीं बाहर जाते हैं। पता नहीं खानदान वालों ने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली।
ایک دن اداس سا گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی بے ہوش پڑی تھی۔ زمین پر جا کر گیا تو اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروائے اور کہا تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کی بیوی کو ہوش نہیں آ رہا۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ جانے میری بیوی کو کیا ہو گیا ہے۔ آخر کو وہ میری بیوی تھی، میں نے اسی کے لیے پریشان ہونا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا کہ آپ کی بیوی کو ہوش آ گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا وہ اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ کہیں کوئی خوشخبری تو نہیں ہے؟ مطلب وہی بات کہ میں باپ تو نہیں بننے والا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ان کے ایسے ہی حالات رہے تو پھر یہ بات ہوگی بھی نہیں۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ میری بیوی تو اچھی بھلی ہے۔ کہنے لگے اچھی بھلی نہیں ہے، آپ کی بیوی کو خوراک کی کمی ہے، اس لیے وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے سر کے اوپر سے 4 پنچھی اڑ گئے، کیونکہ میری بیوی تو روز ایک پوری دیگ کھا جایا کرتی تھی، پھر خوراک کی کمی کیسے ہو سکتی تھی؟ تو کہا شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ان کو خوراک کی کمی بالکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہم نے سارا چیک کیا ہے، ان کے بلڈ شوگر لیول میں بھی کمی تھی، لگتا ہے انہوں نے کافی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، آپ ان کا کھانا پورا نہیں کر پا رہے کیا؟ ڈاکٹر کی ساری بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھی، مگر میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا، آئندہ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا انسان اس طرح کبھی بھی بے ہوش نہیں ہوتا جب اس نے کم سے کم 3 سے 4 دن تک کھانا نہ کھایا ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں، آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں۔ بیوی کو تھوڑی دیر کے بعد میں گھر لے آیا، اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھی، میں نے کہا کھانا کھا لو۔ وہ کہہ رہی تھی میرا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ میں نے تھوڑا غصہ کیا تو اس نے کھانا کھا لیا۔ میں نے اسے کہا روز اس گھر میں ایک دیگ آتی ہے جو تم اکیلی ہی کھا جاتی ہو، ایک دانہ بھی کسی اور کو نہیں دیتی۔ ڈاکٹر تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں خوراک کی کمی ہے، اس کا کیا چکر ہے؟ مجھے فوراً بتاؤ۔ بیوی نے کہا کوئی چکر نہیں ہے، اور شاید میں کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر ویسے بھی بہت اندازے لگاتے ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دیں۔ میری بیوی پہلو بدل کر سو گئی۔ میں نے اسے جگایا نہیں، کیونکہ جگایا اسے جاتا ہے جو سو رہا ہوتا ہے۔ میری بیوی تو سو نہیں رہی تھی، سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میری جان چھوڑ دو، مجھ سے کوئی سوال نہ کرو۔ لیکن سوال تو میرے دل میں بہت بڑا آ گیا تھا۔ ایک طرف تو میری بیوی پاگلوں کی طرح کھانا کھا رہی تھی، دوسری طرف ڈاکٹر نے کہا کہ اسے خوراک کی کمی ہے، اس کا مطلب وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ اس دیگ میں ضرور کچھ اور تھا، یہی وجہ تھی کہ میری بیوی نے آج تک وہ دیگ میرے سامنے نہیں کھولی تھی۔ وہاں سے ڈائریکٹ ہی کمرے میں لے جاتی، واپس باہر نکلتی تو دیگ بالکل خالی ہوتی۔ شام کو بیوی نے کہا امی کی طرف لے جائیں، دل گھبرا رہا ہے۔ میں اس کو اس کی ماں کے گھر لے گیا، پر وہاں پر ہم سے پہلے میری بیوی کی کوئی خالہ وغیرہ بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر عجیب سی حالت میں آ گئیں، جیسے سوچ رہی ہوں کہ اتنا اچھا لڑکا اسے کیسے مل گیا۔ پھر میری بیوی کے گھر والے مجھے اس خالہ کے ساتھ اکیلے نہیں چھوڑ رہے تھے، اور وہ مجھے کچھ بتانے کے لیے بے چین نظر آ رہی تھی۔ جب کوئی بات شروع کرنے لگتی تو میری ساس اور بیوی بات بدل دیتی، میرے پاس بیٹھتی تو میری ساس اسے بلا لیتی، جبکہ وہ مجھے کچھ بتانے کے لیے بے قرار تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے ہو رہا تھا، جس طرح کے حالات میرے گھر میں چل رہے تھے مجھے بھی اس کی بات سننا چاہیے تھی، لیکن کسی نے بھی مجھے اس کے پاس بھٹکنے نہیں دیا، اس کو بھی مجھ سے دور رکھا۔ لیکن شام کو مجھے ایک اننون نمبر سے کال آئی۔ جب میں نے کال لی تو حیران رہ گیا، یہ تو میری بیوی کی خالہ تھیں۔ انہوں نے کہا تم کو تمہاری بیوی کے بارے میں بہت ہی عجیب بات بتانی ہے، جسے سن کر شاید تم اسے طلاق ہی دے بیٹھو۔ ہم کسی کے گھر برباد نہیں کرتے، خود بیٹیوں والے ہیں، لیکن یہ بات بہت بڑی ہے، مجھے لگتا ہے کہ چھپائی ہوگی۔ میں خالہ کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے؟ مجھے جاننا ہے۔ تمہاری بیوی تمہیں یہ بات کبھی نہیں بتائے گی، پر تمہاری بیوی شادی سے پہلے، ابھی خالہ نے اتنی ہی بات کی تھی کہ کال کٹ گئی، شاید ان کا بیلنس ختم ہو گیا تھا۔ میں نے ان کو کال بیک کی، لیکن ان کا فون بند جا رہا تھا۔ انہوں نے تو فون کر کے مجھے ڈرا دیا تھا، ایک تو اس طرح کی تمہید باندھی، بات بھی پوری نہ بتائی۔ کیا مطلب اس بات کا کہ تمہاری بیوی شادی سے پہلے؟ کیا مطلب میری بیوی شادی سے پہلے کیا کرتی تھی؟ مجھے جاننا تھا۔ لیکن اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ میری بیوی کا جو بھی راز ہے، اس کا تعلق اس دیگ سے ضرور ہے۔ اس میں کھانا بالکل بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اگر اس میں کھانا ہوتا تو میری بیوی کو خوراک کی کمی کبھی نہ ہوتی۔
اب مجھے کسی بھی طرح اس دیگ کا راز جاننا تھا۔ اگلے دن میں اس کمرے میں چھپ گیا جس کمرے میں میری بیوی اس دیگ کو رکھ کر کھایا کرتی یا جو بھی کرتی۔ بیوی کو یہ ظاہر کیا کہ آفس، لیکن گھوم پھر کر واپس آ گیا۔ نظر بچا کر کمرے میں گیا، وہاں اتنا سامان پڑا تھا کہ میں آسانی سے چھپ سکتا تھا، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ دروازے پر کسی ہلکی آواز آئی، یعنی وہ دیگ آ گئی تھی۔ میری بیوی دیگ کو بہت محتاط طریقے سے کمرے میں لے آئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا، خود سے ہی کچھ بڑبڑا رہی تھی، کہنے لگی میں کیا کر رہی ہوں، کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آتا، تم بھی کیا سوچتے ہوگے میں تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے اس کو دیکھا، یہ کس سے بات کر رہی ہے، کہیں اس نے مجھے تو نہیں دیکھ لیا، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ اسی دیگ سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید میری بیوی پاگل ہے، ورنہ وہ دیگ سے باتیں کیوں کرتی، لیکن مجھے دیگ کا راز جاننا تھا، مجھے میری بیوی کو منظر سے غائب کروانا تھا۔ میں نے رومال پر پہلے سے ہی بے ہوشی کی دوا لگا لی تھی، پیچھے جا کر وہ اپنی بیوی کی ناک پر رومال رکھ دیا، 2-3 منٹ میں ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے ایک طرف رکھی چارپائی پر لٹا کر دیگ کی طرف آیا۔ مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، میں پریشان بھی تھا، پتہ نہیں اس میں سے کیا نکلے گا، اگر اس میں کھانا ہوتا تو کبھی بھی اسے اس طرح نہ باندھا جاتا۔ کانپتے ہاتھوں سے جب دیگ کا ڈھکن ہٹایا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے اندر میری بیوی کا 12 کلو کا سامان تھا۔ اس دیگ میں کھانا ہی تھا، لیکن کھانے کے پارسل بنے ہوئے تھے۔ ان پارسل پر مردوں کے نام لکھے تھے، کسی پر افضل لکھا تھا تو کسی پر علیم۔ اس کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا، لیکن کھڑکی ضرور تھی۔ تھوڑی دیر بعد کھڑکی پر دستک ہوئی، ایک ہاتھ اندر آیا اور کہنے لگا میرا کھانا۔ میں خاموش تھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ وہ کسی مرد کا ہاتھ تھا، جو سب سے اوپر پارسل پڑا تھا، اس پر لکھا تھا افضل۔ میں نے کہا تم افضل ہو؟ وہ شخص حیران رہ گیا، سامنے آیا اور کہنے لگا میں ہی ہوں، پر تم کون ہو؟ اس نے میری بیوی کو بھی اس حالت میں دیکھ لیا۔ کرتے کراتے 8 سے 9 مرد میرے گھر کے اندر گھس آئے۔ میری بیوی کو دیکھ کر پریشان ہونے لگے کہ یہ ہوش کیسے ہو گئی، کوئی اس کی نبض چیک کرنے لگا تو کوئی سر پر ہاتھ لگتا۔ میں بپھر گیا، ان کو روکنے کے لیے آگے بڑھا، پھر یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ میری بیوی کو بیٹی بیٹی کہہ رہے تھے۔ میں حیران رہ گیا، ان کا کہنا تھا ہم تمہاری بیوی کے باپ کے دوست ہیں، وہ ایک اچھا انسان تھا، ہمارے صاحب سے بہت اچھے مراسم تھے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا گھر بار نہیں تھا، ہمیں کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے، اس لیے لڑکی کا باپ ہمیں کھانا دیا کرتا۔ لیکن اس کے جانے کے بعد اس کی ماں نے ہم پر گھر کے دروازے بند کر دیے اور کہا ہم سے اپنا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو تمہارا کیسے پورا کریں۔ تب یہ لڑکی ہمارے لیے کھانا بناتی یا کہیں سے بھی کھانا پورا کر کے ہمارے لیے رکھتی تھی۔ ابھی یہ کھانا اسی لڑکی کے گھر سے ہی آتا ہے جو اس کی دوست ہے اور یہ کھانا بناتی ہے۔ اس کے گھر سے کھانا پارسل کی صورت میں لایا جاتا ہے، لیکن دیگ میں رکھا جاتا ہے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ یہ دیگ لنگر سے آئی ہے، جبکہ لنگر سے اس دیگ کا کوئی تعلق نہیں۔ آج کل تو لنگر میں بھی کسی کو روزانہ کی ایک دیگ نہیں دی جاتی، یہ کھانا ہمارے لیے آتا ہے، اس لڑکی سے ہمیں سہارا دیا ہے، یہ ہمیشہ سے یہی کرتی تھی۔ میں نے اس کو بولا یہ میری وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، میں نے اس پر شک کیا ہے، اس بیچاری نے ہمیں صرف کھانا کھلانے کے لیے خاندانوں اور رشتہ داروں سے بہت باتیں سنی، اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، توبہ توبہ ہم بول بھی نہیں سکتے، لیکن ہم سب کے لیے یہ ہماری بیٹی ہے۔ یہ سب جان کر میں حیران تھا، حیران سے زیادہ شرمندہ تھا۔ میں اپنی بیوی کو ہوش میں لانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اسے ہوش آیا تو میں نے کہا مجھے سب پتہ چل گیا ہے، لیکن تم نے یہ سب کچھ بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگی آپ کو بتاتی تو آپ کبھی میرا ساتھ نہ دیتے، میری اپنی ماں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں صرف ان لوگوں کا بھلا کر رہی تھی، میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا جو تم کرنا چاہتی ہو وہ ہم کریں گے، لیکن صحیح طریقے سے، اور میں تمہارا جتنا ہو سکا اس میں ساتھ دوں گا۔ میری بیوی نہ صرف ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہی تھی، بلکہ اسے کھانے کے پیسے چکانے کے لیے دن بھر کپڑے سلائی کرنا پڑتے، کیونکہ میں تو گھر میں ہوتا نہیں تھا، تبھی وہ ہر وقت مصروف رہتی، گھر کے باقی کام بھی نہیں کر پاتی۔ میں نے کہا یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا فاؤنڈیشن بنائیں گے، لوگوں کے عطیات سے ان لوگوں کے کھانے کا انتظام کریں گے۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، لوگوں نے ہم پر بھروسہ کر کے پیسے دینا شروع کیے، جیسے ہم نے ان لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا کاروبار بنا لیا، اب یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنے لیے خود کھانا کما سکتے ہیں۔ مجھے میری بیوی کی خالہ نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتی تھی۔
اس بات پر ان سب کو بہت دکھ تھا کہ ان کو اتنا اچھا لڑکا کہاں سے مل گیا، کیونکہ میرے ساتھ نہ تو کسی ساس بھابھی کا چکر تھا اور نہ کوئی اور مسئلہ، میں اکیلا لڑکا تھا۔ اس طرح کا رشتہ مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے حاصل کرنا چاہتی ہیں، وہ مجھے یہی بتانے والی تھی کس کا چکر ہے۔ میری بیوی کے بارے میں یہی باتیں مشہور کی گئی تھیں، لیکن دراصل یہ ان لوگوں کو کھانا کھلا رہی تھی اور یہ سب اسے اپنی بیٹی سمجھتے۔ ہمارا معاشرہ بہت برا ہے، یہاں پر اگر کوئی نیکی کرے تو اس نیکی کو اس کا گناہ بنا دیا جاتا ہے اور وہ شخص نیکی کرنے سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانیت کا زمانہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی پر شک کیا، اس سے معافی مانگی، اب میں اس کا اس کام میں ساتھ دیتا ہوں۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے۔ ہماری بنائی گئی چھوٹی سی فاؤنڈیشن بہت بڑی ہو گئی۔ ہم نہ صرف ان 12 لوگوں کو بلکہ مسکینوں غریبوں کا کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ میری بیوی میری زندگی میں تبدیلیاں لے کر آئی، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں معاشرے میں سر اٹھا کر چلتا ہوں۔ ایسا میری بیوی کی وجہ سے ہے۔ اس نے آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔